الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في الفرقان المجيد والفرقان الحميد قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وآقانا وسيدنا وسندنا محمدا عبد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اربوں خربوں درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت کائنات، ہادی عالم، نور مجسم، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، امام الحرمین الشریفین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جس کے طفیل اللہ کی ذات عالی نے اس ساری کائنات کو بنایا، سجایا اور آج تک باقی رکھا، اور ساری کائنات کو آپ کے وجود اطہر سے، آپ کے سینہ اطہر سے روشن کر دیا اور نور و نور کر دیا. میرے محترم، جیسے کہ سب کے علم میں ہے، یہ مہینہ بہت مقدس مہینہ ہے، ربیع الاول کا. اس مہینے کے اندر آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والجمال، صاحب حوض کوثر، شاہ عرب و عجم، غریبوں کے ماوا، یتیموں کا مسکن، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہے. یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی فضیلت والا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بہترین اور لا تعداد اور بے شمار معجزے عطا فرمائے ہیں. ان معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ قرآن کریم. جتنے بھی نبی آئے ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ نے سارے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں. معجزہ دلیل نبوت ہے، اس پر مستقل ایک بیان گزر چکا کہ معجزہ اللہ اپنے نبی کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ دلیل بن جائے نبی کے ہونے کے لیے کہ یہ نبی ہے، اور یہ کام انسان نہ کر سکے، انسان کی عقل سے بالا تر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. تو جتنے بھی نبی آئے ہیں اللہ نے سب کو معجزے دیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت صالح، حضرت نوح، سب کو علیہ الصلاۃ والتسلیمات، سب کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے. لیکن آپ جانتے ہیں کیونکہ جتنے نبی آئے کسی بستی کے لیے آئے تو جانے کے لیے آئے. ہمارا نبی تشریف لے کر آئے جانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارے نبی تشریف لے کر آئے تو آتے ہی چلے گئے، چھائے تو چھائے ہی چلے گئے.
جب قرآن کی آواز صدا کی تو ایسا چھایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اللہ نے اپنے حبیب کی آواز کو پھیلا دیا۔ ایسا نبی آئے کہ چھائے تو چھائے چلے گئے، آئے تو آئے ہی چلے گئے۔ ایسا ہمیں اپنا محبوب، پیارا، لاڈلا اور امت کے لیے غمخوار، رؤوف الرحیم اللہ نے ہمیں اپنا پیغمبر عطا کیا۔ تو ظاہر ہے جب آپ دنیا میں آئے ہی رہنے کے لیے تھے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیغمبر تھے، تو آپ کا معجزہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا قیامت کی صبح تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے ہیں، مجھے بھی معجزہ دیا ہے، اور میرا معجزہ ہی اللہ کی وحی ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں قیامت والے دن میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ڈنڈا مبارک سانپ بنا، لوگوں کے دلوں پر اثر ہوا، وقتی نبی تھے، وقتی طور پر اثر ہوا، اثر ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی آخرت تک کے لیے ہیں، یہ قرآن بھی آخرت تک کے لیے ہے، اس قرآن کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہی رہے گا، ہوتا ہی رہے گا، اور کافر اسے سن کے مسلمان ہوتے ہی رہیں گے، ہوتے ہی رہیں گے۔ یہ ہے امام الانبیاء کا معجزہ، یہ ہے آمنہ کے لال نبیوں کے سردار کا معجزہ۔ تو معجزے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت عاجز آ جائے، اس طرح کا مثل نہ لا سکے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عام تھا، اللہ نے جو معجزہ دیا وہ بھی اس طرح کا دیا کہ ایسا مبارک پھینکا وہ سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی کوڑی کی بیماری عام تھی، مادر ذات اندھے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے کرتے اللہ شفا دے دیتا۔ اس وقت یونانی حکمت بڑے عروج پر تھی، سب کہتے تھے اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا کہ پیدائشی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ مبارک پھیر دیتے، اللہ اسے آنکھیں دے دیتے۔ کوڑی کے جس کے منہ پر، جسم پر کوڑی کی بیماری ہوتی، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک پھیرتے، اللہ اسے شفا دے دیتے۔ اس وقت حکمت عروج پر تھی، لوگوں کو عاجز کیا اس طریقے سے کہ اب اس جیسی حکمت لا کر دکھاؤ۔ تو جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اس وقت شعر و شاعری عروج پر تھی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں اہل عرب کی زبان، فصاحت اور بلاغت، اس انداز میں وہ بولتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ قرآن کے معانی کو سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم تو اجمی ہیں، اجمی کا میں نہیں ہے گونگا، وہ ہمیں گونگا کہتے ہیں، تم گونگے ہو۔ اور عرب قرآن کے معانی کو سمجھتے ہیں، شعر و شاعری کے بادشاہ تھے۔ اب کہتے تھے ایک شاعر شعر پڑھتا، کہتا اس جیسا شعر لے کر آ، میں نے عربی میں یہ شعر کہے ہیں، اس جیسے شعر لے کر آؤ۔ ہوتا یہ تھا ایک شاعر اپنا کلام لکھتا، لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ جا کے لٹکا دیتا اور کہتا اس جیسا شعر لے کر آ۔ تو اللہ نے بھی اپنے محبوب کو ایسا معجزہ دیا، ایسا معجزہ دیا، اللہ نے فرمایا یہ شعر تمہارا کلام ہے، میں اپنے نبی کو معجزہ دے رہا ہوں، اس جیسا کلام تم لے کر آؤ۔ اگر تم لے آئے تو پتہ چل جائے گا یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ اللہ کے نبی نے خود بنا لیا ہے، لیکن اگر تم نہ لا سکے تو سمجھ جانا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود پڑھا ہے، امام الانبیاء کی مبارک مقدس اعلیٰ نورانی اطہر بلند آپ کے سینہ اطہر پہ اتارا ہے، پھر ایمان لے۔ اللہ نے چیلنج کیا۔ اب میں 4 آیات پیش کروں گا اس بات پر۔ 1400 سال گزر گئے، اب تک کوئی مائی کا لال قرآن جیسی ایک چھوٹی سورت بھی نہیں بنا سکا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا معجزہ دیا، بنانا تو دور کی بات ہے، کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں بنا سکتا ہوں۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، جن کا ذوق ہے عربی کی کتابیں بڑی بڑی ہیں، شعر و شاعری کی موٹی موٹی بلان کتابیں ہیں شعر و شاعری کے اوپر عربی میں، اور دعویٰ کرتے ہیں اس جیسا لے کر آؤ، اس جیسا لے کر آؤ، لیکن بندوں کے کلام کا توڑ ہے، اللہ کے کلام کا
توڑ دی ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، سب عاجز اور مسکین، سب ہار گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے جب سورۃ قاریہ اتری تو بیت اللہ کے دیوار پر لٹکا دی گئی، لکھ گئے القاریہ وما ادراک ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ۔ یہ کلام اور اس کی ہیبت اور جلال، روب اور دبدبہ، سارے مشرکین عاجز آ گئے اور دعویٰ کیا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ کا بھیجا ہوا کلام۔ تو اللہ نے پھر فرمایا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ نے اس وقت ایک دعویٰ کیا ہے، آج تک اس دعوے کو دنیا کا کفر اب تک قبول نہیں کر سکا۔ اب بھی کائنات کے اندر کافر زیادہ ہے، مسلمان کم ہے، دنیا کے اندر کافر زیادہ ہے، مسلمان کم ہے، آج تک کوئی اس دعوے کو قبول نہ کر سکا۔ وہ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرے نبی نے کلام نعوذ باللہ خود گھڑ لیا ہے، خود بنایا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا ہوا، تو اللہ اعلان کرتے ہیں کل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ او کافرو، سارے جن و انس جمع ہو جاؤ، سارے ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے پہلوں کو بھی لے آؤ، جو آئندہ آئیں گے سب کو لے آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، مدد کر کے سارے جمع ہو جاؤ، اس جیسا ایک قرآن بنا کے دکھاؤ۔ پہلی آیت اللہ نے فرمایا اس جیسا قرآن بنا کے تو دکھاؤ۔ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی نے خود بنا لیا ہے اور خود گڑھ لیا ہے، یہ بندوں کا کلام ہے۔ اگر یہ بندوں کا کلام ہے، عربی میں ہے، تم بھی تو بندے ہو، تم بھی تو عربی دان ہو، تم اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ لیکن اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا سارے جن و انس جمع ہو جائیں، اس اللہ کے کلام جیسا کلام تم نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے سینہ اطہر، قلب اطہر، آپ کے جسم اطہر پر، قلب اطہر پر آپ نے اتارا، اور ایسا اتارا کہ سارے انسانیت کو عاجز کر دیا، سارے انسانیت کو، جن و انس کو عاجز کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا چلو پورا قرآن لانا تو دور کی بات ہے، یہ زیادہ ہے، چلو تم اس قرآن کی چھوٹی 10 صورتیں ہی بنا کے دکھا دو۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم بھی عرب دان ہیں، چلو اس قرآن کی چھوٹی 10 صورتیں بناؤ اور لے آؤ، اگلے پچھلے سارے جمع کر لو اور اس جیسے قرآن کی 10 صورتیں لے کر آؤ اور کہو کہ ہم نے اس کا مثل بنا دیا ہے۔ ام یقولوا نفترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين۔ جب ہم نے کسی کو للکارنا ہو نا، کسی کو ڈرانا ہو، اگر تیرے اندر جرت ہے تو لے کر آ کسی کو۔ اللہ کا یہ مزاج ہے، قرآن کا یہ انداز ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اگر تمہارے اندر جرت ہے تو اس جیسے قرآن کی چھوٹی 10 صورتیں ہی بنا کے دکھا دو۔ تم کہتے ہو ام یقولون افترا، کہ میرے نبی نے نعوذ باللہ اس کو گڑھ لیا ہے، نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ آپ فرما دیجئے قل فاتوا، لے آؤ، تم جس کو لے کر آنا ہے لے آؤ، تم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا نہیں۔ فرمایا وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، تم اپنے بتوں کو جن کو پکارتے ہو ان کو بھی لے آؤ، جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، جن خداؤں کی پوجا کرتے ہو ان کو لے کر آؤ اور انہیں کہو ہماری مدد کرو اس قرآن کے بنانے پر اگر تم سچے ہو۔ فرمایا تم نہیں لا سکتے۔ پہلے دعویٰ اللہ نے کیا پورا قرآن بنا کے دکھاؤ، پھر فرمایا پورا قرآن نہیں بنا سکتے تو کم از کم 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی بنا دو۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو میں 10 صورتیں ہی بنا کے لے کر آؤں۔ پھر اللہ نے فرمایا تیسری آیت میں فرمایا 10 صورتیں چلو زیادہ ہیں، 10 صورتیں تو زیادہ ہیں، 10 صورتیں بھی نہیں، چلو تم ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو،
ایک سورت ہی تم لے آؤ ہم مان جائیں. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ تم اگر سچے ہو کہ میرے نبی نے یہ قرآن خود بنایا ہے، تم اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت بنا کے دکھا لے آؤ، سارے جمع ہو جاؤ. آگے اللہ فرما رہے ہیں تم نہیں کر سکتے. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو تم نے بلانا ہے بلا لاؤ. تم اس طرح کا کلام کی ایک چھوٹی سی صورت بھی تیار نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کا پڑھا ہوا ہے، یہ امام الانبیاء کا پڑھا ہوا ہے. یہ لکھا تو بعد میں گیا، سب سے پہلے تو اللہ نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، پھر میرے نبی نے تلاوت کی، اور قیامت والے دن اللہ اپنے بندوں کو، جنتی لوگوں کو بھی سورۃ الرحمن کے خود تلاوت سنائیں گے. تو یہ اللہ کا ایسا کلام ہے. پھر آخری اللہ نے دعویٰ کیا، پوری کفر کو چیلنج کیا. اور جتنی صورتوں کے اندر یہ آیت ہے ساری مکی صورتیں ہیں. صرف سورۃ بقرہ کے اندر جو آیات مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ کی ذات عالی نے جو آیت لے کر آئے ہیں وہ مدنی ہے. سورۃ بقرہ اس کے اندر اللہ نے آخری مرتبہ ہی نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پاک میں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کلام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں شک ہے نا اس بات میں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کتاب میں نے اپنے بندے، اپنے محبوب امام الانبیاء، سردار مدینہ، کائنات مدینہ، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتاری ہے. چلو اگر تمہیں اس میں شک ہے، اپنے شک کو دور کرو، اپنا پک کرو، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. اور پھر اللہ نے آگے پیش گوئی بھی کر دی، ساتھ اللہ نے پیش گوئی بھی کر دی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے کہ اس طرح کے کلام میں تم ایک چھوٹی سی صورت لے کر آ جاؤ. اور آگے اللہ نے پیش گوئی بھی کی. پیش گوئی کیا کی؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکے ہو، نہ قیامت کی صبح تک کے لیے ایسا کلام لا سکو گے. اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ صادق آ رہا ہے. یہ دعویٰ اب تک صادق آ رہا ہے. قرآن کریم کی مثل اب تک دنیا میں کوئی نہ لگا. 1935 کے اندر غور سے سننے والا واقعہ ہے. 1935 کے اندر اٹلی جب عروج میں آیا، وہاں کے عیسائی پادریوں نے تورات کے 70 نسخے جمع کیے، 70 تورات جمع کی، مختلف دنیا کے حصوں سے لے کر آئے، اور ایک تورات کو دوسری تورات سے ملا کے دیکھا. یہ تورات اس سے نہیں ملتی، وہ تورات اس سے نہیں ملتی. سر پکڑ لیا کہ تورات میں اتنی تبدیلی ہو گئی ہے کہ ایک تورات دوسری تورات میں مل نہیں رہی. اب قرآن کو جمع کیا جائے. سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت. اب قرآن کو جمع کیا جائے. اب انہوں نے 40,000 نسخے قرآن کے جمع کیے. یہ قرآن تو اب اس صورت میں آیا. پہلے تو قرآن پاک اس پر تھا، کچھ کاغذ پر لکھ لیا، کچھ پتھر پر لکھ لیا، کچھ ہرن کی جلی پر لکھ لیا. یہ مدینہ المنورہ میں اب بھی موجود ہے. پتھر پر لکھا ہوا قرآن، ہرن کی جلی پر لکھا ہوا قرآن، کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا قرآن. ایسے تھا قرآن، ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. تو 1935 کے اندر اٹلی والوں نے 40,000 قرآن کے نسخے جمع کیے. کہا اب قرآن کو دیکھو، ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن تھا، ایک دوسرے سے ملاؤ، کوئی فرق تو نہیں ہے. کئی سال انہوں نے زور لگایا. زور لگانے کے بعد کہا ہماری کتابیں تبدیل ہو گئی، اللہ کا یہ قرآن جیسے تھا ویسے کا ویسا اب بھی باقی. یہ ہے قرآن معجزہ، سب کو عاجز کر دینے والا. سارے انسانیت گھٹنی ٹیک جائے اس کلام کے سامنے، اسے کہتے ہیں معجزہ. اور اللہ کے نبی کا یہ آفاقی معجزہ ہے، سارے عالم کے لیے ہے، اور تا قیامت یہ قرآن باقی رہے. کوئی مائی کا لال اسے مٹا نہیں سکتا. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے
کہ اللہ کے نبی کی اس امت کا معصوم بچہ، 9 سال کا بچہ جس کو ابھی پاکی نہ پاکی کا نہیں پتا، اللہ کے نبی کا یہ معجزہ ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک وہ بچہ سارا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ میں نے الحمدللہ خود اپنی 10 سال کی عمر میں حفظ کیا ہے، سن 10 میں حفظ کیا ہے۔ سب سے بڑا میرے نبی کا معجزہ یہی ہے کہ 10 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ جسے ابھی ہوش نہیں، وہ اس قرآن کو الحمد سے لے کے والناس میں چھپائے ہوئے ہیں دل کے اندر۔ اور دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، جتنی بھی جس کی بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کو بار بار پڑھا جائے دل تنگ آ جاتا ہے، قرآن کو بار بار پڑھا جائے مزہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، انسان تنگ آ جاتا ہے۔ جتنی دنیا میں کتابیں لکھی گئی، کسی مصنف نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہدایت ہے، لیکن قرآن جب آیا، میں نے 4 آیات پیش کر دی کہ مشرکین مکہ اس طرح کا نہ لا سکے، اور آج کے کافروں کے اندر اگر دم ہے تو اس جیسا قرآن لا کر دکھا۔ مذہب اسلام کے سچا ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ روز اول سے جس دن اللہ کے نبی کے سینہ اطہر پر اترا تھا، ہو بہو جس دن اس طرح کا آج بھی ایسے ہی کا ایسے ہی موجود ہے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتا ہے، ہم مسلمان کیوں ہیں؟ قادیانی کرتے ہیں، یہود و نصارہ کرتے ہیں، تم مسلمان کیوں ہو؟ بھائی پہلی بات تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تم یہودی اور نصرانی کیوں ہو؟ ہم مسلمان اس لیے ہیں، ہماری سچائی کی دلیل یہ ہے، ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے، اللہ نے ہمیں یہ کلام دیا، اپنے حبیب کے صدقے دیا، اور ایسا سچا کلام دیا کہ آج تک اس کی مثل کوئی نہ لا سکا۔ کیوں نہ لا سکا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ قرآن میں نے اتارا ہے، قربان ہے نسبت اپنی طرف کی، میں نے اتارا ہے اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور حفاظت تم نہیں کرو گے۔ اللہ نے فرمایا حفاظت بھی اس کی میں خود کروں گا۔ جس چیز کی حفاظت میرا اللہ کرے، آج صدر ہاؤس میں میں نہیں جا سکتا، آج ان کی ناقص فوجیں کھڑی ہیں، میں نہیں جا سکتا، غریب آدمی نہیں جا سکتا، صدر اور وزیر بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا، یہ دنیا کی حکومتیں ہیں، قربان جائے اس اللہ کی حکومت پر۔ لہو ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثرى، اس اللہ کی حکومت زمین اور آسمان پر، مشرق اور مغرب پر، شمال اور جنوب پر۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جس کی نظر میں مشرق بھی ایسے ہے بالکل جیسے میری ہتھیلی میں ایک دانہ، شمال میں بھی اللہ کا علم ایسے ہے، جنوب میں بھی علم ایسے ہے، شمال میں بھی ایسے، مغرب اور مشرق میں بھی ایسے ہے۔ جس اللہ کی حکومت اتنی مضبوط ہے تو پھر جب وہ اس کی حفاظت کرے تو کون اس میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ بڑی تبدیلی کی گئی، بڑی اب بھی کی جاتی ہے۔ قادیانیوں نے زور لگا لیا کہ اللہ کے اس کلام کو بدل دیا جائے، بخدا اللہ کی قسم کوئی نہ بدل سکا، کوئی نہ بدل سکا۔ اللہ کی قسم سارے قرآن ختم ہو جائیں، کتابی صورت میں سب ختم ہو جائیں، پھر بھی اللہ کے نبی کا یہ امتی معصوم بچہ کھڑا ہو کے الحمد سے شروع کرے گا اور والناس تک سارا قرآن سنا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ اس طرح کا کوئی نہیں لا سکا۔ اور پھر میں نے کہا کسی مصنف نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری کتاب ہدایت ہے، ہدایت اگر تم اس سے پڑھو گے تو ضرور ہدایت ملے گی۔ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت اس کو پڑھو گے تو ہدایت مل کے رہے گی۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا دنیا میں، پیر آئے، فقیر آئے، درویش آئے، مولوی آئے، بزرگ آئے، مفسر آئے، بڑے بڑے لیکچرار آئے، کسی نے نہیں کہی یہ بات کہ ضرور ہدایت ملے گی۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے جو قرآن پڑھے گا میں ضرور ہدایت دوں گا۔ شروع میں اللہ نے قرآن کا ٹاپک بتایا ہے کہ قرآن آیا کیوں ہے، ناراض نہ ہونا اللہ کے لیے۔ ہم نے قرآن کو رکھا، مر جائے تو ختم پڑھ دو، بیٹی کی شادی ہو تو سر پہ رکھ دو، قسم اٹھانی ہو تو قرآن پکڑ لو۔ خدا کے لیے قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا۔ قرآن اس مقصد کے لیے اترا نہیں ہے، قرآن اس مقصد کے لیے آیا نہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ گھر میں جا کے اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ دو الماری کے اندر اور اس پر گڈھا چڑھے اور رمضان اترے اور اس کو جھاڑ کو پھر دوبارہ سال کے لیے رکھ دو، جو قرآن کی برکت سے برکت آ رہی ہے۔
یہ برکت نہیں ہے، یہ تیرے گھر میں نحوست آ رہی ہے، تو قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، قرآن جس مقصد کے لیے آیا تو نے سمجھا نہیں۔ اللہ کا قرآن بولتا ہے کیوں آیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سب سے پہلے اللہ نے مہر لگا دی لا ریب فیہ، اور دنیا بھر کے انسانوں اس قرآن کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور کیوں آیا، ھدی للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، سینوں کے گھوٹ کو نکالنے کے لیے آیا ہے، تکبر، حسد، بغض، کینہ کو نکالنے کے لیے آیا ہے، مخلوق سے توڑ کر اللہ کی طرف جوڑنے کے لیے آیا ہے، بتوں سے توڑ کر اپنے نبی سے جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے سے توڑ کر ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرانے کے لیے آیا ہے، اس لیے اللہ نے بھیجا ہے ھدی للمتقین، یہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، بالکل سیدھی راہ ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، فرمایا یہ اللہ کا نور ہے، اگر کسی میں طاقت ہے تو اللہ کے نور کو بجھا کے دکھاؤ، اللہ کے نور کو بجھا کے دکھاؤ۔ اور آج ایک حکومت دوسری حکومت سے لڑنے کے لیے سوچتی ہے، او بھائی ایسے ہی جب کوئی مثل نہ لا سکا تو سارے کفر بھی سوچتے ہیں کہ اس قرآن جیسا قرآن آ نہیں سکتا، مانتے کیوں نہیں، ضد اور حرامی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے اسی سورۃ بقرہ میں، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جب تم قرآن نہیں لا سکتے اور نہ لا سکو گے تو پھر کیا کرنا چاہیے تمہیں، پھر تمہیں کرنا یہ چاہیے تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم قرآن پر ایمان لے آؤ، تم اللہ کے محبوب کے غلام بن جاؤ، تم جنت میں چلے جاؤ، ورنہ پھر دوزخ کے لیے تیاری کر دو۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کا مقصد نہیں سمجھا، ٹاپک ہی نہیں سمجھا، آیا کیوں ہے، مقصد کیا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے۔ ذرا غور کرنا، مثال سمجھنا، ایک انسان کو، دیہاتی بدو کو ایک پتھر ملا خوبصورت، اس نے کیا کیا، وہ پتھر قیمتی پتھر تھا، جوہر تھا، ہیرا تھا، اس نے لا کر گدھے کے گلے میں ڈال دیا، کیوں، وہ اس کی قدر کو نہیں جانتا، اس کی عظمت کو نہیں جانتا۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا ہے قدر زرگر زرگر بینا قدر جوہر جوہری، سونے کی قدر جا کے سنیارے سے پوچھو، ہیرے کی قدر جا کے ہیرے گر سے پوچھو، جو اس کی قدر کو جانتا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھو، اولیاء اللہ سے پوچھو، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی خاطر لٹا دی، ان سے پوچھو یہ قرآن کی عظمت کیا ہے، یہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ آج کافر بھی قرآن سن کے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہے میرا مسلمان بھائی قرآن سن کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سن کے اپنے فیصلہ قرآن کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی بیٹی کی شادی اسلام کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہے بھائی صد افسوس، کافر ایمان لے آئے اور میں مسلمان بن کر بھی میں اللہ کے قرآن کے احکامات پر عمل نہ کر سکتا، افسوس نہیں ہے یار۔ اور قرآن، اور یقیناً لوگ مسلمان ہو رہے ہیں قرآن سن کے، آپ کبھی کارگزاری سنیں، مطالعہ کریں، پتہ چلے گا اس چیز کا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ ایسا قرآن اور ایسے الفاظ یہ انسان کی عقل سے بالا تر ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ عجیب و غریب قرآن کے الفاظ، دل پر اثر کرنے والے۔ الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ۔ عجیب و غریب الفاظ کہ اس طرح کا کلام انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم مسلمان قرآن کو کمر پیچھے ڈال کے پسے پشت ڈال کر ذلیل اور تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ یہی اکبر الہ آبادی نے کئی سال پہلے کہا تھا، وہ معزز تھے اپنے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے اپنے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر۔
پہلی امتیں نبیوں پر ایمان لے کر آئی، عزت والی بن گئی. ہمیں اللہ نے قرآن دیا، اپنا محبوب عطا فرمایا، امام الانبیاء تشریف لے کر آئے، اور ہم ذلیل ہیں. کیوں ذلیل ہیں؟ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا ہے. آج نمازی ملیں گے، حاجی ملیں گے، خدا ناراض نہ ہونا، تم میں سے پوچھتا ہوں آج کس نے قرآن کو اٹھا کے پڑھا؟ آج کس نے قرآن کو اٹھا کے پڑھا؟ کتنی عورتوں نے گھر میں قرآن کو اٹھا کے پڑھا؟ کتنی بچیوں نے قرآن کو اٹھا کے پڑھا؟ تو بھائیو یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے. اگر یہی حالت رہی ہم پستی میں جائیں گے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے دنیا بھر کے مومنوں، مسلمانوں، اگر تم مومن بن جاؤ، میرا اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں ساری قوموں سے بلند کر دوں. ہم مومن ہیں نہیں ہیں، ہم نام کے مومن ہیں، ہمارا جسم سے پتہ نہیں چلتا ہم مومن ہیں. صحابہ کرام کسی کو دعوت نہیں دیتے تھے، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے. قولوا مثلنا، ہم جیسے ہو، بس قولوا مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ. یہ قرآن ہے، قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہے. ابو بکر کو دیکھ لو، عمر کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھنا ہے. امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم، امام الہدا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور دو عالم، شفیع المذنبین، رحمت کائنات، قاب قوسین او ادنی. آپ کے جسم اطہار کو لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں کہ یہ خاموش قرآن تھا اور وہ بولتا ہوا قرآن تھا. یہ فرق تھا. اور آج نے ہم نے سمجھا ہی نہیں، قرآن کے مقصد کو نہیں سمجھا. قرآن آیا ہدایت کے لیے، میں نے تمہیں بنا لیا قسم اٹھانے کے لیے. ختم چا پڑھو، بس قرآن کا مقصد پورا ہو گیا بس. اور سال پر رمضان میں اٹھا کے جھاڑ کے الماری میں رکھ دو، خط پورا ہو گیا. مسجد کے اندر لے آؤ، قسم اٹھاؤ جو قرآن پکڑو، مقصد پورا ہو گیا. نا 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 بھائی، یہ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا. قرآن آیا ہے ہدی للعالمین، ہدی للمتقین، ہدی للناس. قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے. اور پھر دیکھو، میں کوئی کتاب لکھوں، میری کتاب کے اندر میرے جانے کے بعد، مرنے کے بعد کوئی اندر ہیرا پھیری کر سکتا ہے، اور ایسا ہوا بھی. اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، یہ ایسا کلام ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. فرمایا یہ قرآن ایسی کتاب ہے، نہ اس سے آگے سے کوئی کوتاہی کر سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. اس میں کوئی ہیرا پھیری کر ہی نہیں سکتا. فرمایا کیوں نہیں کر سکتا؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہے اس رب العالمین نے جو ساری انسانیت کا بادشاہ ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. میری بات جھوٹ ہو سکتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے اللہ کا یہ کلام سچا ہی سچا ہے، سچا ہی سچا ہے، اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں ہے. یہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے. اور کس زبان میں آیا؟ فرمایا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن غیر ذی عوج، قرآن غیر ذی عوج. یہ عربی زبان میں آیا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، زبر زیر کو ہلا نہیں سکتا. فرمایا یہ اتنا طاقتور کلام ہے. جب یہ اتنا طاقتور کلام ہے، تم اب جب اس کو حسن نیت سے، اخلاص سے پڑھو گے، اس قرآن کی برکت سے اللہ تمہارے سینوں کو بھی نور سے منور کر دے. جب کافر کو ہدایت مل سکتی ہے تو بھائی تیرا میرا سینہ منور کیوں نہیں ہو سکتا؟ تیرا میرا سینہ منور کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے مقصد نہیں سمجھا، مقصد نہیں سمجھا. کافر مسلمان ہوئے. آخری بات، بیان ختم. ولید بن مغیرہ سب سے بڑا کافر، اعلیٰ درجے کا دجال اور کذاب، اللہ کے نبی کے زمانے میں موجود ہے. مالدار، 13 بیٹے، مکہ سے لے کر طائف تک اس کی تجارت ہی تجارت ہے، فلاں چیز کی دکان، فلاں چیز کی دکان. لیکن جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے تھے، یہ آیا. اللہ کے نبی سورۃ المومن، سورۃ غافر پڑھ رہے تھے. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو یحیی ویمیت.
وہ اللہ جس نے اس قرآن کو اتارا، اور وہ اللہ زبردست حکومت والے، زبردست علم والے، توبہ کو قبول کرنے والے، گناہوں کو معاف کرنے والے، جس کی حکومت ہر چیز پر ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ تنہا ایک معبود ہے۔ جب اس نے قرآن سنا، کافر اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والا، جادوگر کہنے والا، اللہ کے نبی یہ تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے یہ دوبارہ پڑھی یہ آیت، حامیم تنزیل من اللہ العزیز الحلیم، تو یہ قرآن اس کی طرف سے ہے جو بادشاہ ہے، جس کی حکومت غالب ہے، جس کا علم غالب ہے۔ یہ کانپنا شروع ہو گیا، ڈرنا شروع ہو گیا، اس کا جسم ہل گیا اور گھر جا کے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ کئی دن تک یہ ولید یہ کئی دن تک گھر سے باہر نہ نکلا، اتنا اثر ہوا کلام کا، کئی دن تک گھر سے نہ نکلا، اور اپنی قوم کو جا کے کیا کہا اللہ کی قسم، واللہ ان لہو لحلاوہ وان لہو لتراوہ، اللہ کی قسم میں نے ایسا کلام سنا ہے جس کی مٹھاس بہت زیادہ ہے، جو جادوگر بھی نہیں ہے، اور اس کلام کو ہمیشہ اس کو بلندی حاصل ہے، اس کو بلند نہیں کیا جاتا، وہ پہلے سے ہی بلند ہے، اور وہ جنات کا کلام نہیں ہے۔ اے میری قوم، اب تک میرا اس پر اثر ہے۔ کئی دن تک گھر میں رہا، کافر۔ ابو جہل کو پتہ چلا کہ لگتا ہے کہ ولید مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ ابو جہل اور کئی سردار گئے اس کے پاس، جا کے کہا کوئی خدا کا خوف کر، اگر تجھے پیسے کی ضرورت ہے ہم سارے تیرے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، تجھے پیسے دیتے ہیں، تو جا کے نعوذ باللہ محمد کے یاروں میں بیٹھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے شرم نہیں آتی۔ ولید کو یہ بات بڑی بری لگی، ارے ظالم، میں تم سے زیادہ مالدار، میرے 13 بیٹے موجود ہیں، اور تم مجھے یہ کہہ رہے ہو میرے لیے مال جمع کرو۔ ابو جہل نے کہا پھر ایک بات ہے، اس قرآن کے بارے کچھ نہ کچھ جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ کہو اس قرآن کے بارے میں، ورنہ تیری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ کافر اللہ کا قرآن سن کے ہل گیا۔ پھر سورۃ مدثر اتری، اور سورۃ مدثر جب اتری، اس نے اپنی قوم کو کہا مجھے موقع دو تھوڑا سا، میں سوچ کے قرآن کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، کیا نقشہ کھینچا؟ انہو فکر وقدر، ایسے کرنے لگا، ہے ثم انہو فکر فقدر، میں سوچ کے بتاؤں گا یہ کلام کیا چیز ہے۔ فقتل کیف قدر، اللہ نے فرمایا یہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ کیا سوچ رہا ہے۔ ثم نظر، پھر اس نے کہا میں قرآن کے بارے اب یہ کیا کہوں۔ ثم عبس وبصر، پھر وہ پھرا، پیچھے کو پھرا، اپنی قوم کی طرف گیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے قرآن کے بارے میں کیا کہوں۔ ایک بات کہی، ابو جہل کو بھی کہا اے ابو جہل کیا یہ جنات کا کلام ہے؟ کہتے نہیں۔ کیا محمد کا کلام ہے؟ کہا نہیں۔ کیا انہوں نے خود بنا لیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کس کا کلام ہے؟ کیا یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا پھر میں اتنا ہی کہتا ہوں، فقال ان هذا الا سحر یبصر، یہ کلام کچھ بھی نہیں، یہ کلام ایک جادو ہے، جو بھی اسے سنتا ہے اس کے دل پر اثر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا جادو ہے، یہ ہدایت کے لیے آیا، اور تو نے اور میں نے اس کو صرف قسم اٹھانے کے لیے رکھ دیا۔ یہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ کس نے اتارا؟ والسماء وما بنيناها، یہ اس کی طرف سے آیا جس نے آسمان کو چھت بنایا، والارض فرشناها فنعم الماهدون، جس نے زمین کو فرش بنایا، یہ کس کی طرف سے آیا؟ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلى، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، الرحمن على العرش استوى، جس کا عرش سب سے بلند، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی طرف سے آیا جس کا مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی حکومت، اللہ کی کرسی ساری انسانیت پر چھائی ہوئی، یہ اس اللہ نے بنایا، یہ کس اللہ کی طرف سے آیا؟ اگر اللہ آج دن کو ٹھہرا دے، تم رات نہیں لے کر آ سکتے۔ قل ارائیتم
علیکم النہارا سرمدن الی یوم القیامت، اگر اللہ دن ہی دن کر دے تم رات نہیں لا سکتے، یہ اس اللہ کی طرف سے آیا۔ قل ارأیتم ان جعلیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ رات کو روک دے تم دن نہیں لا سکتے، یہ اس اللہ کی طرف سے آیا۔ فمن یأتیکم بماء معین، اللہ تمہاری زمین کا پانی نیچے لے جائے، سارے سائنسدان جڑ جائیں، تم ایک قطرہ پانی نہیں بنا سکتے، یہ کلام اس اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ اللہ تعارف کرا رہے ہیں قرآن کا تعارف کرا رہے ہیں، یہ ہے میرے نبی کا معجزہ، یہ ہے قرآن حکیم، یہ ہے دونوں جہانوں کا سردار۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے قرآن پڑھو۔ کوئی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ قرآن کو سینے سے نہ لگا لے۔ اللہ کی قسم میرا دعویٰ ہے، کوئی ایک آدمی ایسا دکھا دو جس نے قرآن کو سینے سے لگایا ہو، اللہ نے ذلیل کر دیا ہو، اور کوئی ایسا آدمی دکھا دو جس نے قرآن کو ٹھکرایا ہو اور اس کو اللہ نے عزت دی ہو۔ میں غریب کا بیٹا، مجھے جس چیز نے ممبر پہ بٹھایا وہ اللہ کا کلام ہے، جس چیز نے مجھے ممبر پہ بٹھا دیا یہ اللہ کا کلام ہے، جس نے میرے پاس دور دراز سے بچے پڑھنے کے لیے بھیج دیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ رب العالمین کے اس کلام کا کمال ہے، اس کلام کی طاقت اور قوت ہے۔ اور بھائی تیری بچی کا رشتہ نہیں ہوتا اللہ کا کلام پر، اور تجھے تیری زندگی میں سکون نہیں اللہ کا کلام پر، پیسے سے تو کار خرید لے گا، تو کوٹے خرید لے گا، رب ذوالجلال کی قسم تو اپنی زندگی کا سکون پیسے سے نہیں خرید سکتا۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، تیرے دلوں کا سکون قرآن کی تلاوت میں ہے، تیرے دلوں کا سکون قرآن کی تلاوت میں ہے، تیری روزی کی برکت سورۃ الواقعہ میں ہے، تیری زندگی کے فیصلوں کا آسان ہو جانا سورۃ یاسین میں ہے، تیری قبر کا روشن ہو جانا سورۃ ملک میں ہے، تیرے فیصلوں میں آسان ہو جانا سورۃ مزمل میں ہے، اور تجھے جادو سے بچانا سورۃ الفلق میں ہے، سورۃ الناس میں ہے، تیرے اندر اللہ کی عظمت کا آ جانا سورۃ الاخلاص میں ہے۔ ارے بھائیو، جتنی مرضی قوت و طاقت خرچ کرو سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم قرآن کے بغیر نہیں مل سکتا۔ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے، ایک آدمی کے میں گھر گیا، کم و بیش 20-30 کروڑ کا اس کا مکان ہے، میں جیسے داخل ہوا کہتا صاحب زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ اور بھائی تم نے فیصلہ غلط کیا ہے، تم نے سکون پیسے میں تلاش کیا، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے سکون قرآن میں ہے، سکون کلام میں ہے، سکون قرآن میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اگر ان پڑھ ہی صحیح ہو یار، تو روزانہ قرآن کو اٹھا کے قرآن کی زیارت ہی کر لو، اوپر دیکھ کے ہی انگلی ہی پھیر رہو، اللہ کی قسم اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عظیم عطا فرما دے۔ اور مشابہت تو اختیار کرو یار، اپنی شکل تو اب بنا لو یار۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر مقابلے کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل اپنا کر لے کر آئے، اللہ نے انہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اللہ نے ان کے سینے میں نور ہدایت ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے دشمن، اور تو نے ہدایت دے دی۔ فرمایا اے موسیٰ تیری شکل اپنا کے آئے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اب انہیں دوزخ کے عذاب میں جلاؤں، میں نے انہیں ہدایت دے دی۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کو سینے سے لگاؤ، یہ موبائل کچھ نہیں ہے، سارے علوم اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ درت دارمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے جتنے علوم ہیں اللہ نے اس قرآن میں رکھ دیے، پہلے لوگوں کے جتنے واقعات ہیں اس قرآن کے اندر رکھ دیے۔ آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں، ہائے حویلی میں بیٹھ کے گپے مارنے کے لیے وقت ہے، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے وقت ہے، وائی فائی لگانے کے لیے وقت ہے، موبائل خریدنے کے لیے وقت ہے، ہل چلانے کے لیے وقت ہے۔ ہائے وقت نہیں تو اللہ کے اس کلام کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم یہی گزارش ہے، اللہ کے لیے قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، انجینئر بنا لو جتنے بھی بچوں کو، اگر وہ قرآن نہیں پڑھا تمہارے مرنے کے بعد جا کے قبر میں یہ کہے گا ابا پیسے لینے ہیں تو لے لے، کچھ پڑھ کے بخش نہیں سکتا۔ اگر بچے کو قرآن پڑھا جاؤ گے بعد میں کہے گا ابا تو مجھے سارے جہان کی سب سے بڑی دولت مجھے عطا کر کے چلا گیا۔ اس لیے میرے محترم نہیں پڑھے ہو کوئی بات نہیں، قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، قرآن کی زیارت ثواب ہے، قرآن کو سننا ثواب ہے، قرآن والے آدمی جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زیارت ثواب ہے۔
اتنی بیت اللہ اور قرآن یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اس کا دیکھنا ثواب، اس کو چھونا ثواب، اس کو زیارت پڑھنا ثواب ہے۔ اس لیے میرے محترم سب ارادہ کرتے ہو نا، اب قرآن کی روزانہ تلاوت کرو، کرتے ہو نا بھائی؟ رمضان گزرتا ہے، اٹھاؤ ان الماریوں میں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، قرآن پہ مٹی موجود ہے، اٹھاؤ اس الماری کے اندر، قرآن کو پانی لگا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں میں چلے جاؤ، او بھائی قرآن پر مٹی ہی مٹی ہے، ہائے قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں۔ تیرے ہاں سونے کی قدر بہت زیادہ ہے، چھپا کے رکھتا ہے، قرآن کی قدر نہیں، سامنے رکھتا ہے، مٹی آتی ہے تو آتی چلی جائے۔ اللہ کے ہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں ان لوگوں کی قدر بہت زیادہ ہے جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن آگے پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم یہ سارا خلاصہ یہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ کسی مسلمان کی کسی جماعت کا قرآن میں اختلاف نہیں، سارے مسلمان متحد متفق ہیں۔ اس لیے میرے محترم گزارش ہے، روزانہ صرف ایک رکوع یار، گنتی کے 5 منٹ لگتے ہیں یار، اللہ کے لیے نکال لو۔ اور بھائی کتاب نہیں اٹھا کے پڑھ سکتے، اب اور زمانہ بدل گیا، موبائل سے نکال کے پڑھ لو یار، مسجد میں نہیں پڑھ سکتے، اپنے کھیتوں میں ہو پڑھ لو، صحیح کچھ نہ کچھ برکت تو مل ہی جائے گی، لیکن پڑھو صحیح اللہ کے کلام کو۔ اس لیے میرے محترم سارے سال کے اندر 2 یا 3 دفعہ قرآن کو مکمل کرنا، مکمل اس کی تلاوت کرنا حق ہے، حق اگر نہیں کرو گے قیامت والے دن اللہ کے نبی اللہ کی عدالت کے اندر تیرا میرا گربان پکڑ کے کریں گے، وقالوا ما لهذا القرآن، اللہ کا وقال الرسول یا قوم هذا القرآن، اللہ کا رسول کہے گا اے میری قوم، اے میرے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ ہم فیصلے کریں تو اللہ کے قرآن کے مطابق کریں، ہم بچی کی شادی کریں تو قرآن کی مرضی کے مطابق کریں۔ قرآن میں نے پھر کہا، اب پھر دہرا رہا ہوں، اگر کسی کو تکلیف ہے تو معذرت خواہ ہوں، قرآن ایسے نہیں آیا بس سارے سال میں ایک دفعہ ختم پڑھو، مردے پہ پڑھ دو، اور سارے سال میں ایک دفعہ اٹھا کے دیکھ لو۔ قسم کے لیے آیا، بچی کی شادی ہو تو سینے سر پہ رکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کے نبی نے پڑھا ہے۔ اس لیے میرے محترم سب حضرات نیت کرو، قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن سے یاری لگاؤ گے، بچوں کو حافظ بناؤ گے، حافظ نہیں بنا سکتے ناظرہ سکھاؤ، اچھے بچہ قرآن پڑھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کی ذات عالی ہم سب کو اس پر عمل